سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 17 ذی الحجہ آپ کا یوم وصال ہے۔ دیکھیں آپ قبر پہ بیٹھ کے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ 2 نوروں والی سرکار ہے جن کو حضور نبی علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی، اور کہا 2 ہی تھی، اگر زیادہ ہوتی تو 1 کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی شانوں والے صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے جنت خریدی باقاعدہ۔ یہ وہ شانوں والے صحابی ہیں، اگر کوئی معاملہ ہوتا تو محبوب علیہ السلام حضرت عثمان کے پاس بھیجا کرتے تھے، جاؤ عثمان کے پاس۔ اور پھر بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی معمول رہا، اگر کوئی معاملہ ہوتا نا فرمایا کرتے تھے جاؤ عثمان کے پاس۔ حضرت اتنے سخی تھے، حضرت اتنے کریم تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھا ہے کہ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدا تھی، بالکل آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ایک شخص آیا اور آ کے نا سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے حضرت آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ پہلے امیر سے مراد کیا مسلمانوں کے امیر ہیں، اور دوسرے امیر سے مراد آپ دل کے بھی امیر ہیں۔ بعض دفعہ لوگ امیر تو ہوتے ہیں، دل کے امیر نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حضرت اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ مال بھی دینا، پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دینا۔ حضرت مال بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے حضرت سب کے پاس۔ رو پڑتے ہیں لوگ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ مال بھی دینا لیکن اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دینا۔ آپ صدیق اکبر امیر بھی تھے اور امیر بھی تھے۔ میں وہ شخص عرض کرتا ہے حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں، ایک تاجر ہوں، شام سے تعلق ہے، بس کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ پاس ہی کچھ نہیں رہا، میں نے کسی کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے۔ باہر سے حضرت جی گھر بڑا بہترین تھا، لیکن جب اندر گئے تو شامی بزرگ کہتے ہیں کہ چارپائی تو دور کی بات ہے، اندر ایک پھٹی چٹائی بیٹھی تھی، خود بھی اس پہ بیٹھ گئے اور مجھے بھی بٹھایا۔ میرے گھر میں تو خود بیٹھنے کے لیے چارپائی بھی نہیں ہے۔ حضرت جی یہ تھی ریاست مدینہ۔ کہا اس طرح کر تو عثمان کے پاس چلا جا۔ وہ شامی کہتے ہیں جب میں اٹھا نا تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہاں جا کے بتاؤں کہ مجھے حضرت ابوبکر نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، چلا جا۔ اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا نا تو اب وہاں جا کے کیا سنتا ہوں، آپ اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم دودھ میں شہد ڈال کے کیوں پیتے ہو؟ خبردار آج کے بعد دونوں کو اکٹھا نہ کرنا، اگر شہد پینا ہے تو صرف شہد پیو، اگر دودھ پینا ہے تو صرف دودھ پیو، خبردار آج کے بعد دونوں کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا، میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا ہے، اور ان کا حال تو یہ ہے اپنی بیوی اور بچوں کی اس بات پہ بھی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم دودھ اور شہد اکٹھا کیوں کرتے ہو؟ اگر دودھ پینا ہے تو اکٹھا علیحدہ پیو، تنہا پیو، شہد نہ ڈالو، اور اگر شہد پینا ہے تو دودھ نہ ساتھ ملاؤ، اکیلے پیو، مجھے کیا دیں گے؟ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں واپس چل پڑا۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان مبارک سے باہر تشریف لائے۔ فراست والے لوگ تھے نا، مجھے بلا کے کہا بھائی اگر آیا تو بغیر ملے جا رہا ہے؟ کہتے میں واپس آیا، آ کے میں نے سلام عرض کی، سلام کا جواب بھی مرحمت فرمایا، ساتھ مسکرائے بھی، اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب دینے سے ان کو پتہ چل گیا کہ میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کا امتی ہے کوئی۔ یعنی بھائی تجھے ذرا انتظار، بڑے لوگ بڑی باتیں، کہا تجھے ذرا انتظار کرنا پڑ گیا، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا، بتا کیسے آنا ہوگا۔ اور یہ کہہ کے نا اندر سے چارپائی منگوائی اور مجھے اس پہ بٹھا دیا، اور کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے میری ضیافت کے لیے سب سے پہلے جو چیز آئی نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے اس کے بعد جو آیا وہ کھجوروں کا حلوہ آیا، مجھے کھلا کے پلا کے پھر پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میں ایک تاجر ہوں، کچھ معاملات اس طرح کے بن گئے کہ مجھ پہ بڑا قرض آ گیا، میں جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا۔ جب میں آیا نا تو آپ اپنے بیوی بچوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو تنہا پیو، شہد پینا تو تنہا پیو۔ تو میں تو یہ سن کے واپس جا رہا تھا کہ جو بندہ صرف اپنے بچوں کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ
2 چیزیں جمع کیوں کرتے ہو تو مجھے کیا دے گا؟ لیکن حیرانگی کی بات ہے حضرت، آپ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز مجھے پلائی گئی ہے وہ دودھ اور شہد ہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف آل عثمان اس سے لطف اندوز ہو، بلکہ یہ پیسے تو میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے محبوب کی امت پہ خرچ ہوں، اس لیے ان کو منع کر رہا تھا کہ دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے، دونوں کو کیوں ملاتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو تنہا پیو، شہد پینا تو تنہا پیو۔ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف عثمان کی اولاد اس سے لطف اندوز ہو، بلکہ یہ پیسے تو اس لیے ہیں میرے اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہوں، میرے محبوب کی امت پہ خرچ ہوں حضرت، اس لیے ان کو کہہ رہا تھا۔ اور تجھے دودھ اور شہد اس لیے پیا کیونکہ تو مہمان بھی ہے، تو میرے محبوب کا امتی بھی ہے۔ اچھا کہتے میں نے اب اپنا معاملہ آگے بتایا بھی نہیں، فرمانے لگے وہ 2 اونٹ میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں، سامان بھی ہے، پیسے بھی رکھوا دیے ہیں، ساتھ تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی ہیں، جا لیتا جا۔ اور میں نے اس میں 4000 درہم بھی رکھوائے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، وہ میں تو تھوڑے مانگنے آیا تھا، حضرت نے اتنے زیادہ عطا فرما دی ہیں۔ اچھا کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ مال تو میرا ہے، لیکن جو اونٹ ہیں اب ان کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ کہتے میں پھر واپس آیا، میں نے اس کی حضور مال تو میرا ہے، تو ان اونٹوں کا کیا کرنا ہے، واپس کرنے آنے ہیں؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے اونٹ بھی دے رہی ہے، اونٹ بھی دے رہی ہے۔ کہتے میں نے شکریہ ادا کیا، تو آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر، شکریہ ادا کرنا تو جا کے ابو بکر کا ادا کر ہے۔ یار اگر مال دیا ہے نا اللہ نے تو اس کو خرچ بھی کرنا اللہ کی مخلوق پہ، نبی علیہ السلام کی امت پہ، کیونکہ مال بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے، خرچ کی توفیق نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگنا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں امیرو وہ تمہارے لیے تو یاری بڑی سوکھی ہے، ہم غریبوں کے لیے تو بڑی اوکھی ہے۔ ہم تو روزے رکھیں گے، مجاہدے کریں گے، ساری رات شب بیداریاں کریں گے، پھر بھی پتہ نہیں یاری لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ تمہیں تو اللہ نے کمال دے دیا، تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، تم ایویں اس کو پکڑ کے رکھ رہے ہو۔ یاری لگاؤ اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تمہارے لیے تو بڑی آسان کر دی رب اللہ اور اللہ کے رسول نے، یہاں تو جان جائے گی پھر بھی پتہ نہیں دوستی لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ فرمایا سخی حبیب اللہ، سخی دوست ہے اللہ کا، لگاؤ اللہ سے دوستی یار، اگر مال دی ہے اللہ نے اس کو خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، فقیروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، جو آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان پہ خرچ کرو۔